بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوضات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری گفتگو قرآن مجید کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں عرض کیا کہ قرآن عہد الہی ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق فَإِنَّهُ عَهْدٌ مِّنَ اللَّهِ تبارک و تعالی الی خلقہ، کہ اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو وصیت کی کہ قرآن عہد الہی ہے، لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہر روز اس عہد الہی کو دیکھے۔ اچھا، یہاں پر عرض کر رہے تھے کہ قرآن مجید کو دیکھنا، قرآن مجید کو پڑھنا اور قرآن مجید کو سننا انسان کے وجود کی تعمیر اور تشکیل کا باعث بنتا ہے، کیونکہ انسان ایک ایسا موجود ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کے ساتھ رابطے کے لیے انسان کے نفس اور انسان کی حقیقت کے لیے بدن قرار دیا ہے۔ یہ جو بدن ہے اور اس بدن کے اندر جو 5 سینس حواس خمسہ پروردگار عالم نے رکھے ہیں، ان 5 حواس کے ذریعے سے نفس انسانی باہر والی دنیا کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے ہی ان 5 حواس کے ذریعے سے انسان باہر والی دنیا کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے تو انسان انہی 5 حواس کے ذریعے سے مختلف صورتیں اپنے پاس جمع کرتا ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے، ہم خیال کرتے ہیں کہ جو دیکھا وہ گزر گیا، ختم ہو گیا۔ نہ عزیز مان، جو میں نے ایک مرتبہ دیکھا اس کی صورت میرے نفس کے اندر، میرے وجود کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو میں نے ایک مرتبہ سنا اس کی صورت میرے نفس کے اندر، میرے روح کے اندر، میری جان کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ یعنی جتنے بھی اعمال میں ان حواس خمسہ کے ذریعے سے کرتا ہوں وہ سارے کے سارے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے سنا ہے قرآن مجید میں بھی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے سامنے ایک کتاب کھولا جائے گا، کہ جب وہ کتاب کھل کر اس کے سامنے آئے گا تو وہاں پر انسان تعجب سے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا۔ عجب کتاب ہے کہ جو میں نے معمولی سے معمولی کام کیا، جو بڑے سے بڑا کام کیا، ہر چیز اس کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ اس کا سر اور راز یہی نکتہ ہے۔ ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے اعمال کو محفوظ کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں عام طریقے سے یہی آتا ہے کہ گویا کہ ایک دفتر ہے، گویا کہ ایک بک ہے، ایک کتاب ہے، ایک کاپی ہے کہ جو ملائکہ کے ہاتھوں میں دی گئی ہے، انسان جو جو عمل کرتا ہے وہ ملائکہ اس عمل کو لکھتے جاتے ہیں۔ عزیز من، اعمال کے محفوظ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان اعمال کی فہرست بنائی جاتی ہے۔ اعمال کے محفوظ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان اعمال کے فقط نام لکھے جاتے ہیں،
ملائکہ کو ایک کاپی دی جاتی ہے، ایک دفتر دیا جاتا ہے، جو انسان عمل کرتا ہے اس عمل کو وہ لکھتے ہیں۔ نہ قرآن مجید سے اور جو روایات آل محمد سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ خود عمل انسان کے وجود کے اندر محفوظ ہوتا جاتا ہے، خود عمل، اور وہی اس کتاب نفس کے اندر ایسا محفوظ ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اسی کتاب نفس کو انسان کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ آغا وہاں پر کوئی اور کاپی نہیں ہے، وہاں پر کوئی اور کتاب نہیں ہے، وہاں پر کوئی اور دفتر نہیں ہے، بلکہ خود تمہارا اپنا وجود، خود تمہارا اپنا نفس وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر تمہارے تمام اعمال محفوظ کر لیے گئے۔ تو واقعاً کتنے نصیبوں والا ہے وہ انسان جو اپنے وجود کے کتاب کے اندر جو چیز محفوظ کرے وہ انوار قرآنیہ ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اس تلاوت کے ذریعے سے ان الفاظ قرآن کا نور اس کے وجود کے اندر محفوظ ہو جائے گا۔ قرآن مجید کو دیکھے گا، دیکھنے کے ذریعے سے قرآن مجید کے الفاظ کا نور خود انسان کے وجود کے اندر محفوظ ہو جائے گا۔ قرآن مجید کو سنے گا، سننے کے ذریعے سے قرآن مجید کا نور انسان کے وجود میں جمع ہو جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں کے وسوسوں میں کبھی بھی نہ آئے جو کہتے ہیں الفاظ قرآن کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن مجید کی تلاوت سننے کی کیا ضرورت ہے، قرآن مجید کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ نا عزیز مان، یہ بہترین سرمایہ ہے۔ میں جو اپنے پورے وجود کو مختلف گناہوں کے ذریعے سے، غلط کاموں کے ذریعے سے، مختلف مناظر کے ذریعے سے تاریک کر چکا ہوں، تو ایسے عالم میں اگر میں چاہتا ہوں میرے وجود کے اندر نورانیت پیدا ہو تو اس کا واحد طریقہ یہ انسان قرآن کی خدمت میں آئے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی دیکھ کے تلاوت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کو سنے۔ عزیز مان، بعض بزرگان اہل معرفت جیسے مرحوم صدر المتعلین شیرازی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہترین کتاب مفاتیح الغیب میں ابتدا میں، آغاز میں ایک مطلب ذکر کرتے ہیں جو نہایت خوبصورت مطلب ہے، بندہ حقیر کے انہی عرائض کے ساتھ مربوط ہے۔ وہاں پر ملا صدرہ فرماتے ہیں یہ جو آپ نے سنا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ پتہ ہے کہ وہ کون سے دروازے ہیں؟ ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے، دوزخ کے جو 7 دروازے ہیں، ان 7 دروازوں میں سے 5 دروازے تمہارے یہ 5 سینس ہے، یہ حواس خمسہ ہے، یہ جو تمہارے 5 حواس ہیں یہ جہنم کے 5 دروازے ہیں۔ چھٹا دروازہ انسان کی قوت خیال، 7واں دروازہ انسان کی قوت واہمہ۔ یہ 7 دروازے ہیں جن 7 دروازوں کے ذریعے سے انسان جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! واقعاً یہ آنکھ ایک دروازہ ہے جس دروازے کے ذریعے سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، یہ کان ایک دروازہ ہے جس دروازے کے ذریعے سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، زبان جس کے ذریعے سے بولتا ہے یہ ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے یہی زبان کہ جس کے ذریعے سے ذائقہ چکھتا ہے ایک اور جہنم کا دروازہ ہے جس دروازے کے ذریعے سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، یہ ناک جس کے ذریعے سے سونگھتا ہے یہ ایک دروازہ ہے جس دروازے کے ذریعے سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قوت خیال 6واں دروازہ، قوت واہمہ 7واں دروازہ، یہ 7 دروازے جن دروازوں سے انسان جہنم میں جاتا ہے۔ یہیں پر ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ پتہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے کون سے؟ جنت کے 7 دروازے وہی ہیں جو جہنم کے دروازے بھی ہیں، یعنی یہی آنکھ جنت کا دروازہ بھی ہے، جہنم کا دروازہ بھی ہے۔ یہ جو تمہارے 5 حواس خمسہ ہیں یہی حواس خمسہ جہنم کا دروازہ بھی بن سکتے ہیں، جنت کا دروازہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے تم جنت میں بھی جا سکتے ہو، جہنم میں بھی جا سکتے ہو۔ 5 دروازے یہ،
چھٹا قوت خیال، ساتواں دروازہ قوت خیال، اور آٹھواں دروازہ جو فقط جنت کا دروازہ ہے، وہ دیکھیں جہنم کا دروازہ نہیں ہے، وہ آٹھواں دروازہ عقل انسانی ہے۔ اکثر ہمارے یہاں اشتباہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کے ہاں جو انسان مکاریاں کرتا ہے، قوت واہمہ کے ذریعے سے شیطنت کرتا ہے، ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عقل مند انسان ہے۔ نا عزیز مان، یہ بندہ عقل مند نہیں ہے، یہ عقل کے ذریعے سے اپنی زندگی نہیں چلا رہا، قوت خیال اور قوت واہمہ کے ذریعے سے زندگی چلا رہا ہے۔ وہ انسان عاقل ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل یعنی جس کے ذریعے سے انسان رحمان کا بندہ بنے، عقل یعنی وہ قوت کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت کو حاصل کرے۔ یہ عقل ایسا دروازہ ہے کہ جو فقط جنت کی جانب کھلتا ہے۔ ہمارے ہاں اشتباہ کرتے ہیں، اکثر قوت واہمہ کو قوت عاقلہ سمجھ لیتے ہیں۔ نا عزیز من، قوت عاقلہ جو عقل ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان رحمان کی بندگی میں آتا ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، یہی 8 دروازے ہیں۔ عزیز من، کتنا اچھا ہو کہ انسان اپنے ان 8 کے 8 دروازوں کو قرآن کی خدمت میں لے کر جائے، اور بہترین ذریعہ، بہترین فرصت یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں انسان اپنے وجود کے 8 دروازوں سے جنت اور بہشت میں داخل ہو جائے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، دیکھو قرآن، سنو قرآن، بولو قرآن، سوچو قرآن، انسان کا وجود واقعاً قرآنی بن جائے گا۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند منان اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے ہمیں یہ توفیق عنایت دے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں حقیقی طریقے سے قرآن مجید کی خدمت میں آ سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔